دو دوست تھے، ارسلان اور کاشف۔ اس رات چاند بھی نہیں نکلا تھا۔ جنگل اتنا خاموش تھا کہ اپنی سانس کی آواز بھی گناہ لگ رہی تھی۔ اچانک زمین لرزنے لگی، درخت الٹے لٹکنے لگے، اور ان کے سامنے ایک ایسا بھوت ظاہر ہوا جس کا چہرہ نہیں تھا، صرف آنکھیں تھیں، اور وہ آنکھیں اندر سے جل رہی تھیں۔ بھوت کی آواز سن کر ہوا چیخنے لگی، میں زندہ انسانوں کی سانسیں پیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی کاشف چیخ مار کر بھاگ گیا، نہ مڑا، نہ آواز دی، نہ دوستی یاد آئی۔ ارسلان اکیلا رہ گیا۔ بھوت اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ ارسلان نے اپنی ہی دل کی دھڑکن کو چیختے سنا۔ بھوت بولا، تمہارا دوست تمہیں چھوڑ گیا، اب تمہاری چیخیں میرا کھانا ہوں گی۔ ارسلان کا جسم پتھر بن چکا تھا مگر دماغ زندہ تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے مارنے سے پہلے اگر تم واقعی بھوتوں کے بادشاہ ہو تو ایک کام کر کے دکھاؤ۔ بھوت ہنسا، اس کی ہنسی سے قبرستانوں میں قبریں کھل گئیں۔ بول۔ ارسلان نے زمین سے مٹی اٹھائی، مگر وہ مٹی انسانی راکھ تھی۔ اس نے کہا، اس راکھ کے ہر ضروری کو گن کر بتاؤ، اگر ایک بھی کم از زیادہ ہوا تو تم جھوٹے ہو۔ بھوت گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ گنتا رہا، ہر بار گنتے ہوئے اس کی انگلیاں گلنے لگیں، اس کی آواز بدلنے لگی، چیخ میں بدل گئی، 1 2 3، مگر راکھ کبھی ختم نہ ہوئی۔ بھوت چیخا، یہ ناممکن ہے۔ اسی لمحے ارسلان پیچھے ہٹا، اور بھاگنے کے بجائے خاموشی سے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ صبح گاؤں والوں نے دیکھا کہ اس جنگل میں آج بھی کوئی بیٹھا گن رہا ہے۔ کاشف اگلے دن واپس آیا۔ ارسلان، تم زندہ ہو؟ ارسلان نے صرف ایک جملہ کہا، جو دوست مشکل میں بھاگ جائے وہ انسان نہیں، اور جو عقل سے ڈر کو ہرا دے وہ کبھی مرتا نہیں۔ آج بھی کہا جاتا ہے، اگر اس جنگل سے گزرو اور کسی کو کہتے سنو 1 2 3 تو پیچھے مت دیکھنا، کیونکہ وہ گننے والا اب بھی وہی ہے۔